یقیناً کبھی بھی کوئی اس جادونما گھر کی طرف متوجہ نہیں ہوا ہوگا، حالانکہ یہ جادونما گھر ہر کسی کے پاس ہے۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ میرا جادوئی گھر۔ میرا شوہر اور بچے ایک جادوئی گھر میں رہتے ہیں۔ وہ اپنے کپڑے میلے کچیلے اتارتے ہیں جو اگلے ہی دن صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے جوتے اسکول اور آفس سے آتے ہی ادھر ادھر اتار دیتے ہیں، پھر اگلے دن صبح وہ پالش شدہ صاف جوتے پہن کر جاتے ہیں۔ ہر روز رات کو کوڑے والی باسکٹ کچرے سے بھری ہوتی ہے اور اگلے دن صبح سویرے ہی وہ خالی ہو جاتی ہے۔ میرے جادوئی گھر میں بچے کھیلتے ہوئے گند ڈالتے ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور ان کے کھیلوں کا سامان اپنے اپنے باکس میں ترتیب سے رکھ دیا جاتا ہے۔ ہر روز میرے جادوئی گھر میں میرے بچوں اور شوہر کے پسند کے مختلف کھانے بنتے ہیں۔ میرے جادوئی گھر میں ہر روز قریباً 100 بار مما مما کہا جاتا ہے۔ مما ناخن تراش کائیں، مما میرا ہوم ورک مکمل کرائیں، مما ہادی بھیا مجھے مار رہے ہیں، مما بابا جی آ گئے، مما آج مجھے اسکول لنچ باکس لے کر نہیں جانا، مما آج بریانی بنائیں، مما آج مجھے چونٹی نہیں مل رہی۔ وہ ہر روز یہیں تو لائن بنا کر چلتی ہے۔ مما مجھے سینڈوچ بنا کر دے، مما مجھے واش روم جانا ہے، مما یہاں میری بک پڑی تھی اب نہیں ہے۔ رات سونے سے پہلے آخری لفظ مما اور صبح اٹھتے ہی پہلا لفظ مما میرے جادوئی گھر میں سننے کو ملتا ہے۔ یقیناً کبھی بھی کوئی اس جادونما گھر کی طرف متوجہ نہیں ہوا ہوگا، حالانکہ یہ جادونما گھر ہر کسی کے پاس ہے، اور نہ ہی کبھی کسی نے اس گھر کے جادوگر کا شکریہ ادا کیا ہوگا۔ ان جادوئی گھروں کا جادوگر کوئی اور نہیں بلکہ ہر بیوی اور ماں ہے، جو اپنے اپنے گھروں میں ایسے جادو کرتی رہتی ہیں۔ اللہ سلامت رکھے ہر بیوی اور ماں کو، جن کے صبر اور نہ ختم ہونے والی ڈیوٹی کی وجہ سے ہر گھر میں رونق ہے۔ خاص کر اللہ بیویوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایسی مخلوق کو جو کہتے ہیں کہ تم گھر میں رہ کر کیا کرتی ہو۔